اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ اربعین لیلہ۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء فخذها بقوۃ وأمر قومک یأخذوا بأحسنها سأریکم دار الفاسقین۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا ذلک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ فرعون سے نجات دلا کر بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام فلسطین کی طرف لے آئے، آزادی حاصل ہو گئی۔ پہلا مرحلہ آزادی کے حصول کا ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد ایک آئین اور قانون کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس آئین و قانون اور دستور کے مطابق سوسائٹی کی تشکیل کی جائے۔ تو جب لوگ یہ آزاد ہو کر اس علاقے میں پہنچے ہیں تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی ایسی کتاب، دستور، آئین اللہ کی طرف سے آئے کہ جس کی اساس پر وہ اپنے معاشرے کی تشکیل کریں۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کا مطالبہ کیا کہ ایسی کوئی کتاب ہو جس کی بنیاد پر ہم اپنے سماجی زندگی کے امور بسر کر سکیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 1 مہینے کے لیے طور پہاڑ پر آئیں گے۔ اگر اس 1 مہینے کے دوران کوئی غفلت نہ ہوئی تو پھر 30 دن پورے ہوں گے، اور اگر کوئی غفلت ہو گئی یا کوتاہی ہوئی، کمی بیشی ہوئی تو پھر مزید 10 دن، 40 دن کے لیے آپ کو یہاں آنا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ 8 سال میری بکریاں آپ چرائیں گے، اور اگر 10 سال کریں تو پھر آپ کی طرف سے یہ گویا کہ ایک اضافہ ہوگا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اصل تو 30 دن ہے، باقی اگر 10 دن مزید لگائیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں سے
طور پہاڑ پر گئے اور وہاں اعتکاف کیا 40 دن کا۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَوَاعَدْنَا مُوسیٰ، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 30 لیلۃً، 30 دن ہمارے پاس گزارنے کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اس کو پورا کیا مزید 10 دن کے ساتھ، فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اس طرح ان کے رب کے پاس وہاں قیام کی مدت 40 دن ہو گئی۔ ایک چلے میں انسان کے اندر بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اب میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ انسانی جسم میں 40 دن کے اندر جو غذا سے بنے ہوئے جو سیلز ہوتے ہیں فرسودہ، وہ نکل جاتے ہیں، نئے سیلز بننا شروع ہوتے ہیں، اور اگر 3 چلے ہوں 120 دن، تو 120 دن میں انسان مکمل بدل جاتا ہے، اس کے جسم میں تمام فرسودہ سیلز ٹوٹ کر خارج ہو جاتے ہیں، اور جو صحیح غذا پر مشتمل جو اجزاء ہے وہ اس کے سیلز بن کر اس کی جسم اور اس کی ہڈیوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پورے جسم میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہے کہ فرسودہ سیل باہر نکلتے ہیں، نئی غذا سے نئے سیلز وجود میں آتے ہیں۔ تو 40 دن کی ایک ایسی مدت ہے کہ جب انسان اس میں اعتکاف کرتا ہے اللہ کے لیے، کم سے کم غذا کھاتا ہے، روزہ اس میں ضروری ہے اعتکاف کے لیے، غذا کم کھاتا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ ملکیت کو مضبوط بناتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس کے جسم میں جتنے تغیرات و تبدلات ہوتے ہیں وہ اس کے جسم کے تمام پرانی چیزوں کو نکال دیتے ہیں، اور جب 40 دن مسلسل توجہ اللہ رہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جو نئے سیلز بنتے ہیں، نیا جسمانی ڈھانچہ وجود میں آتا ہے، وہ ملکیت کے تابع ہوتا ہے، حیوانیت اور بہیمیت اس سے نکل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے خلوت، تو وہ بھی 40 دن کا قیام عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، اور وہی سے پہلے تو وہی 120 دن 4 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غار حرا میں گزارے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حبب الیہ الخلا، کہ خلوت نشینی کی محبت آپ کے دل میں پیدا کر دی گئی۔ یہ توجہ اللہ کا ذریعہ ہے، اللہ کے احکامات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ فاران پر غار حرا میں یہ عمل دہرایا، جس کے نتیجے میں کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوہ طور پر 40 دن کیا، تو اس کے نتیجے میں تورات انہیں حاصل ہوئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 40 راتیں اللہ کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہوتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، اعتکاف کرتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کی زبان سے حکمت اور علم کے سرچشمے پھوٹتے ہیں، علم اور شعور اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، تو یہ اس توجہ کا فائدہ اور نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی 40 دن طور پہاڑ پر گزارے، اور وہاں جانے سے پہلے قال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری جگہ پر یہاں میرے خلیفہ ہو، اپنا قائم مقام اور نائب۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اختیارات حاصل تھے بطور نبی کے بھی اور بطور خلیفہ اور حکمران کے بھی، اس بنیاد پر ہارون سے موسیٰ نے کہا لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، میری قوم میں تم میرے نائب اور قائم مقام ہو۔
3 باتیں ہارون سے کہیں کہ میں تو اللہ کے حکم پر ادھر طور پہاڑ پر جا رہا ہوں، پیچھے تم میرے خلیفہ بھی ہو، اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے 2 بڑی بنیادی ذمہ داریاں ہیں تمہاری، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، قوم کی اصلاح کرتے رہنا، ان میں کوئی کجی کمی کوتاہی ہو تو اسے دور کرنا، سیدھے راستے پر رکھنا۔ اب تم اس قوم کے سربراہ ہو، قائم مقام ہو میری طرف سے۔ اور وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فسادیوں کا راستہ مت اختیار کرنا۔ اس قوم میں سے جو لوگ فساد مچانے والے ہوں، ظلم اور زیادتی کریں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، تو ان کے پیچھے مت چلنا۔ مالی وسائل کا غلط استعمال فساد ہے، تو ایسے فساد بچانے والے لوگوں کی اتباع تم نے نہیں کرنی۔ تمہارا کام جتنی بھی تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کو درست راستے پر رکھنا ہے۔ کوئی ظالم متکبر، کوئی مفسد فساد مچانا چاہے تو اس کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ ہدایات دے کر موسیٰ علیہ السلام یہاں سے طور پہاڑ پر چلے گئے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسیٰ لِمِیقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے مطابق مقررہ وقت پر طور پہاڑ پر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 دن وہاں گزارے تو اس کے نتیجے میں قرآن حکیم کہتا ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے مکالمہ کیا، اللہ نے ان سے بات چیت کی۔ ذات باری تعالیٰ کی ان تجلیات کا مشاہدہ ہوا جن سے براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کا موقع ملا، اور جیسے ہی کلام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے جذبات محبت اور اشتیاق کے بڑھ گئے۔ اس کی جو لذت حاصل ہوئی، 30 دن تک اللہ کے ساتھ جو مکالمہ اور مشاہدہ ہوا، جب انسان یکسوئی کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے اور اپنے روح کے نقطۂ نورانی کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو اللہ کی تجلیات کا عکس اس کے قلب پر پڑتا ہے۔ اس کی جو لذت اور ذائقہ اور اس کی جو محبت اور چاہت پیدا ہوئی موسیٰ علیہ السلام میں، اللہ کی طرف سے احکامات آنے شروع ہوئے۔ تو مکالمہ تو صرف کلام تھا، مشاہدے کی وہ اعلیٰ درجے کی کیفیت نہیں، ابھی مکالمہ ہے حجابات کے پیچھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بے اختیار، جب آدمی کسی طرف اپنی تمام قوتوں کو متوجہ کر لیتا ہے تو اس کی چاہت مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی چاہت اور محبت میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بے اختیار یہ درخواست کر دی، قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پردے کے پیچھے سے یہ بات چیت اور گفتگو تو ہو چکی، لیکن جس کا کلام اتنا شیرین اور اتنا لذت آگین ہے تو اس کی شکل و صورت وہ کتنی محبت والی ہوگی۔ اس لیے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، تو مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ تو شوق محبت اور فرط جذبات میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ کلام سے آگے بڑھ کر عین ذات باری تعالیٰ کی تجلی اعظم کا مشاہدہ مجھے ہونا چاہیے۔ ابھی تک تو ملائے اعلیٰ کے واسطے سے ملائے اعلیٰ پہ جو تجلیات پڑ رہی ہیں، جہاں تورات نازل ہوئی سب سے پہلے، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کا اجماع سے کتابیں مرتب اور مدون ہوتی ہیں، اللہ کے احکامات۔ تو تورات ملائے اعلیٰ میں مرتب اور مدون ہوئی،
اللہ کی وہ تجلی اعظم جو ملأ اعلیٰ پر پڑ رہی تھی اس کے ذریعے سے مکالمہ تھا۔ امام شاہ ولی اللہ نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں صوفیاء کی تعلیمات کے تناظر میں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے بڑھ کر عرش الہی پر پڑنے والی تجلی اعظم کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں شوق محبت میں۔ اب اللہ کی وہ جو تجلی اعظم عرش الہی پر پڑتی ہے وہ تو اتنی طاقتور اور اتنی اونچے درجے کی ہے کہ یہ کرۂ زمین یہاں کی مخلوقات اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، طور پہاڑ پر رہتے ہوئے کوئی انسان، کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے، نہ اس کی آنکھوں میں، نہ اس کے دل میں، نہ اس کے وجود میں، کہ وہ اس تجلی اعظم کا مشاہدہ کر سکے جو عرش پر پڑ رہی ہے۔ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر کچھ تجھے تھوڑا سا زیادہ ہی شوق ہے تو ولیکن انظر الی الجبل، ذرا پہاڑ کی طرف نظر دوڑا۔ طور پہاڑ کے قریب جو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ پر دیکھ، انظر الی الجبل، میں اس دنیا کی برداشت کے مطابق ایک تجلی اس پر ڈالتا ہوں، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو فسوف ترانی، پھر شاید تو مجھے دیکھ سکے۔ اور اگر یہ پہاڑ نہ برداشت کر سکا تو میرا مشاہدہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک ہے روحانی طاقت اور قوت، خاص طور پر اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی یا تورات اور انجیل کی جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کہ یہ امانت ہم نے پہلے زمین، آسمان اور پہاڑوں پر پیش کی تھی، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کا تحمل اور برداشت ان کے اندر نہیں تھی۔ لیکن وحملها الانسان، انسان نے اسے قبول کر لیا، برداشت کر لیا۔ انسان کلام الہی کے برداشت کرنے میں پہاڑوں اور زمینوں سے زیادہ اشرف اور زیادہ اعلیٰ ہے، لیکن اپنی جسمانی ساخت اور اپنی حیوانیت اور ملکیت کے، بہیمیت کے اعتبار سے یہ انسان کا جسم پہاڑ کے مقابلے میں بہت کم درجے کا ہے۔ تو اگر پہاڑ کی بہیمیت برداشت کر پائی تو تمہاری بہیمیت کسی درجے میں شاید برداشت کر لے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، اس کی جو جسمانی ساخت ہے وہ بہت ہی ضعیف ہے، کمزور ہے، پہاڑ جیسے اور ہاتھی جیسے یا شیر جیسے جانوروں کے مقابلے میں اس کی جسم کی طاقت اور قوت یا حیوانی طاقت اور قوت اس قابل نہیں ہے کہ وہ شیر کا مقابلہ کر سکے یا ہاتھیوں کا مقابلہ کر سکے یا پہاڑوں کا مقابلہ کر سکے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ تخلیق کے اعتبار سے باقی چیزیں جو ہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور ہیں بہیمیت کے نقطہ نظر سے، عرضی خصوصیات کی بنیاد پر۔ تو قرآن حکیم نے اسی تناظر میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہاڑ اگر برقرار رہا تو شاید تم دیکھ سکتے ہو، اور اگر پہاڑ برقرار نہ رہا تو نہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پس جب اللہ پاک نے، موسیٰ علیہ السلام کے رب نے جب تجلی ڈالی پہاڑ پر، جعلہ دکن، وہ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ہو گیا۔ جیسے ہی تجلی پڑی پورا کا پورا ختم ہو کر بالکل برابر، دکن، گویا کہ پہاڑ تھا ہی نہیں وہاں، اس طریقے سے جل کر راکھ ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا
کہ اتنا بڑا پہاڑ اور اس پر پڑنے والی ایک معمولی سی تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ خر موسیٰ صاعقہ، گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر، کافی عرصہ بے ہوش رہتے ہیں، ہوش ہی نہیں آتا۔ ایسی دہشت، ایسا خوف ان کی طبیعت اور ان کے جسم پر طاری ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقہ، جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو بے اختیار پکار اٹھے، قال سبحانک، تو بہت ہی پاک ہے، بہت ہی بلند تر ہے، تیرا مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ پاکیزگی اور سربلندی اللہ کی ذات کی اسے بیان کیا، اور جو مطالبہ مشاہدے کا کیا تھا، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ مطالبہ کبھی نہیں کروں گا۔ اور وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں تجھ پر، کہ تیری ذات کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اور آپ کے تمام احکامات کو میں من و عن دل سے تسلیم کروں گا۔ اول المؤمنین، نبی اپنی قوم میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوتا ہے، تو جو احکامات اے اللہ تو نے دینے ہیں، میں ان پر صدق دل سے ایمان لاؤں گا، اس طرح کے مطالبے نہیں کروں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی غیب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس منزل سلوک کے راستے میں ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں شوق و اشتیاق سے لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں بے ہوشی اور اس طرح کے بہت سارے مراحل آتے ہیں جو صوفیہ کے ہاں طے شدہ ہیں۔ ہر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، اسی لیے ایسے موقع پر رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی انفرادی طور پر جو کام کر رہا ہو جی، تو ایسے معاملات کے اندر یا تو جسم کی بہیمیت کا کوئی عضو ضائع ہو جاتا ہے، دماغ مالی خولیہ ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ چلے کاٹنے والے جو بغیر کسی رہنمائی کے کام کرتے ہیں تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں۔ تعویذ گنڈے کرنے والے جنات سے رابطہ پیدا کرنے یا فرشتوں سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے یا روحوں سے رابطے کے لیے خود ہی مشق کرتے رہتے ہیں، جسمانی صلاحیت اور استعداد ویسی ہوتی نہیں، اور وہ اس طرح کے چلے کاٹتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں، مالی خولیہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے استطاعت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، جس میں طاقت اور قوت ہے وہی کر سکتا ہے، اور وہ رہنمائی بتا سکتا ہے کہ بھائی صلاحیت اور استعداد کس درجے کی ہے۔ یہاں تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی خود تربیت کر رہے ہیں، خود نبی ہیں، تو نبی کی تربیت اور آگے بڑھنے کا عمل وہ تو کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بے ہوشی اور یہ خوف زدگی، یہ اس منزل سلوک کے اہم ترین مقامات میں سے ہے۔ اس کے بغیر آدمی غیب سے، عالم وصال سے اس کا ربط پیدا نہیں ہوتا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا اس عمل کے نتیجے میں براہ راست عالم مثال اور ملأ اعلیٰ سے ربط پیدا ہو گیا، پہلے تو صرف مکالمہ تھا، لیکن اس تجلی کے مطالبے اور اس کے ذریعے سے اس کائنات کی حقیقت موسیٰ کے سامنے جب روشن ہو گئی، تو اب یہاں اللہ کا مکالمہ ہے۔ قال یا موسیٰ، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تو مشاہدے کی بات کر رہا ہے، میں نے تجھے منتخب کیا ہے لوگوں پر، تمہیں حکمران بنایا ہے، نبی بنایا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے، برسالاتی، اپنی رسالت اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، وبکلامی، اور میں نے تمہیں منتخب کیا اپنی گفتگو اور کلام کے لیے،
موسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت اللہ کا مکالمہ کرنا ہے، اس لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ سے جنہوں نے کلام بہت قریب سے کیا، اور وہ بھی دنیا میں رہتے ہوئے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا معاملہ الگ ہے، ان کے مکالمے کی اعلیٰ ترین جو کیفیت ہے وہ معراج کی رات ہے، اس کرۂ ارض کے اندر نہیں۔ اور اسی طریقے سے مشاہدہ حق بھی جو ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے یا نہیں، اس پر بھی اختلاف ہے، لیکن جو رؤیت ہوئی بھی ہے تو وہ بھی آسمانوں پہ ہے، اس دنیا میں لن ترانی۔ اس دنیا کی ساخت ایسی ہے کرۂ ارض کی اور نظام شمسی کی کہ یہاں اللہ کی وہ تجلی برداشت ہی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہائی وولٹیج کرنٹ معمولی سی جو مشینیں اور آپ کے بلب شلب اور پنکھے شنکھے برداشت نہیں کر سکتے، جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی اس کرۂ ارض کی ساخت کا پورا جو سسٹم ہے وہ ایک خاص کرنٹ پر بنایا گیا، ایک خاص تجلی کی دائرے کے اندر بنایا گیا ہے۔ اس سے زیادہ وولٹیج اس میں داخل کر دی جائے تو یہ پورا نظام شمسی بھسم ہو کر ختم ہو جائے گا، جیسا کہ قیامت میں ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ اب دنیا میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دو خصوصیتیں میں نے تمہارے لیے ہیں، کہ ایک تو میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، تم ایک منتخب روزگار شخص ہو، اور دوسرے یہ کہ میرا کلام اور میری گفتگو تمہارے ساتھ ہوئی ہے۔ تو کلیم اللہ ہونے کا جو اعزاز حاصل ہوا ہے تمہیں، اور جو رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، یہی کافی ہے، دیکھنے ویکھنے کے چکر میں مت پڑو۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا ملائے اعلیٰ اور عرش الہی کے ساتھ ربط پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کا یہ مکالمہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور موسیٰ سے کہا جاتا ہے فخذ ما آتیتک، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں، تورات۔ وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِین، اور تم اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ کن من الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ کہ میں نے اتنا بڑا انعام تمہیں دیا، اپنی رسالت کے لیے تمہیں منتخب کیا، تم سے کلام کیا، اسی پر شکر ادا کرو، اور جو ہدایات میں دے رہا ہوں اس کو پکڑ لو۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھی ہوئی تختیاں ان کو دیں، لکھ دی ہم نے تورات کے اندر 10 تختیاں تھیں، ان پر احکامات لکھ کر تورات کے وہ ہم نے ان کو دے دیے۔ من کل شیء، ہر قسم کی نصیحت جو اس قوم کی ترقی اور کامیابی کے لیے ضروری تھی، بنی اسرائیل کے لیے، تو ہر چیز ہم نے ان کی تختیوں میں لکھ دی۔ وہ موعظۃً، نصیحت تھی، وتفصیلاً لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیلات تھی کہ کیسے کرنا ہے، عبادات کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے سر انجام دینے ہیں، ارتفاقات کیسے پورے کرنے ہیں، اقترابات کیسے کرنے ہیں۔ وہی جو علوم انبیاء علیہم السلام پر آتے ہیں، علم الاحکام، جس کی تفصیل میں علم التوحید والصفات، علم الارتفاقات اور علم العبادات، یہ تمام علوم ہم نے اس تورات میں لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فخذ ہا بقوۃ، امر ہے، خذ ہا، اس کو پکڑو، پوری طاقت اور قوت سے مضبوطی سے پکڑو ان تختیوں کو، اور نہ صرف خود انہوں کو مضبوطی سے پکڑو بلکہ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کو اچھی طریقے سے پکڑیں، مضبوطی سے تھام لیں، اس پر عمل کریں، بِأَحْسَنِهَا، حسن و خوبی کے ساتھ، سچائی اور اچھائی کے ساتھ اس کو مضبوطی سے اس پر عمل کریں۔ وَأْمُرْ،
حکم دو، ایسا حکومتی نظم و نسق قائم کرو جو اس کتاب مقدس کے مطابق ہو اور پوری قوم اس کو اچھے طریقے سے اپنی سوسائٹی میں رائج کرے۔ باقی جو لوگ اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے تو سأریکم دار الفاسقین، عن قریب میں جو مجرمین ہیں، فاسق ہیں، معاہدات کو توڑنے والے ہیں، رشتوں کا احترام نہیں کرتے، زمین میں فساد مچاتے ہیں، میں ان کا گھر یا ٹھکانہ جو بننے والا ہے وہ تمہیں عن قریب دکھا دوں گا، جہنم، کہ اس جہنم میں کون کون لوگ تمہاری جماعت کے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے وہ کہاں اور کس جگہ داخل ہوں گے، عن قریب میں تمہیں دکھا دوں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، یہ آیات متقین کے لیے ہیں، متکبرین کے لیے نہیں ہیں۔ میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ کوئی ہدایت نامہ انہی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہدایت نامہ تقسیم بھی کر دیں، لوگوں کے پاس بھی آ جائے، تو جو اسے پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا اسی کو فائدہ ہونا ہے، اور جو اس کو پڑھے نہ، تکبر کرے، غرور کرے، تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جتنے مرضی وہ نسخے لکھوا لے، جتنی مرضی اس کے پاس کتابیں موجود ہوں، تو جو لوگ ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں، ظالم ہیں، ان سے میں اپنی آیات کو دور کر دوں گا، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ کون متکبرین؟ وہ متکبر اور ظالم وہ ہیں کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر وہ دیکھ بھی لیں تمام نشانیاں، تو ایسے دل ان کے سیاہ ہوئے ہوئے ہیں کہ لا یؤمنوا بہا، اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھ لیں ہدایت کا راستہ، تو تب بھی لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے، تکبر اور غرور اور ظلم اور زیادتی کی وجہ سے۔ ہاں البتہ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں تو يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، فوراً اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے، اس پر چل پڑیں گے۔ تو جو لوگ متکبر ہیں، ظالم ہیں، وہ گمراہی کے راستے پر دوڑتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غفلت میں رہے۔ تو جو غافل ہوگا، کتاب نہیں پڑھے گا، اس کا انکار کرے گا، جو کسی تعلیم و تدریس کے دائرے میں آیا نہیں، تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور یاد رکھو جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں، جھٹلائیں، اور آخرت کی اللہ سے ملاقات کا بھی انکار کریں، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، وہ وہی بدلہ پائیں گے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے تکذیب کی، آیات کا انکار کیا، زمین میں تکبر کیا، ناحق ظلم ڈھایا، آج اس کی سزا انہیں ضرور مل کر رہے گی۔ تو سأریکم دار الفاسقین، میں ان فاسقین کا گھر اور ان کا ٹھکانہ عن قریب تمہیں دکھا دوں گا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اس رکوع میں بنی اسرائیل کے لیے جو قانون اور ضابطہ تورات کی شکل میں نازل ہوا، اس کی تفصیلات بیان کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن طور پہاڑ پر رہ کر اللہ سے تعلق قائم کیا، تجلیات الہیہ سے جب واسطہ پڑا تو اللہ نے حکم دیا کہ میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اور یہ کتبنا لہ الالواح، یہ تختیاں لو، خود بھی مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی اس کے مطابق چلاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
اجمعین۔